قرآن پاک کی ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ بقرہ۔ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ چونکہ اس سورت میں ایک گائے کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورہ کا نام بقرہ رکھا گیا۔ اس قصے کی شان نزول میں دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک یہ کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص کی ایک خوبصورت لڑکی تھی، جس کے باپ سے پہلے اس کے چچا جان نے رشتہ طلب کیا، مگر لڑکی کے باپ نے انکار کر دیا۔ پھر بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی نے رشتہ طلب کیا تو اس کے باپ نے ہاں کر دی، جس پر پہلے شخص نے غصے میں آ کر لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا اور پھر اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ دوسری یہ کہ بنی اسرائیل کے ایک نیکوکار اور مالدار آدمی کو، جس کا نام عامر تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے جائیداد کے لالچ میں قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو دوسرے گروہ کے دروازے پر ڈال دیا اور خود اس کے خون کا مدعی بن بیٹھا۔ الغرض اس غیر معمولی واقعے سے شور مچ گیا، لوگ ایک دوسرے پر اس قتل کا الزام لگانے لگے۔ بالآخر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں رجوع کیا گیا۔ انہوں نے بظاہر تو اس قتل کا معاملہ حل کرنے کے لیے خدا کے حکم کے مطابق ان لوگوں کو حکم دیا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا کوئی ٹکڑا مقتول کی لاش پر مارو، جس سے وہ زندہ ہو کر اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ مگر دراصل اس مخصوص گائے کے مالک کو مالی فائدہ پہنچانا مقصد تھا، جو صالح تھا اور اپنی ماں سے بڑا اچھا سلوک کرتا تھا، جس کا یہ عمل خدا کو بہت پسند آیا تھا۔ چونکہ قتل کا یہ معاملہ حل کرنے کے لیے بظاہر گائے ذبح کرنے کا کوئی تعلق نظر نہیں آتا، اس لیے قوم نے کہا کہ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، میں خدا کی پناہ مانگتا ہوں کہ جاہلوں سے ہو جاؤں۔ جب ان لوگوں کو یقین آ گیا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اے موسیٰ، خدا سے پوچھئے کہ ہمیں کس طرح کی گائے ذبح کرنی چاہیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بوڑھی ہو اور نہ جوان، بلکہ اس کی عمر بڑھاپے اور جوانی کے درمیان کی ہو۔ انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ، خدا سے دریافت کریں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے پوچھ کر جواب دیا، وہ کھلتا ہوا زرد رنگ رکھتی ہو، جسے دیکھ کر انسان کو سرور حاصل ہوتا ہو۔ بنی اسرائیل پھر سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، خدا سے دعا کریں کہ وہ اس گائے کے بارے میں اور زیادہ وضاحت کریں، کیونکہ ہم اس کے متعلق شک میں پڑ گئے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا تعالیٰ فرماتا ہے، وہ ایسی گائے ہے جو زمین میں ہل چلانے اور کنویں سے پانی کھینچنے کے لیے نہیں پالی گئی۔ وہ ہر حیوانی عیب سے پاک ہے اور اس کا رنگ پکا زرد ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، اب آپ نے پوری بات بتا دی ہے۔ پھر وہ ایسی گائے کی تلاش کرنے لگے اور ان تمام خصوصیات کی مالک گائے بنی اسرائیل کے اس جوان کے پاس تھی، جس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ اپنے والدین کا بہت فرما بردار تھا اور اس کی اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو فائدہ پہنچانے کا ارادہ کیا۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک نیک شخص تھا، جس کا صرف ایک ہی لڑکا تھا اور ایک اس کی گائے کی بچڑی تھی۔ وہ اسے ایک جنگل میں لے آیا اور کہا، اے اللہ، میں یہ گائے کی بچڑی تیرے پاس اپنے بیٹے کے لیے وصیت رکھتا ہوں، حتیٰ کہ یہ بڑی ہو جائے۔ وہ شخص مر گیا اور وہ بچڑی جنگل میں جوان ہو گئی۔ جب بھی وہ کسی شخص کو دیکھتی تو بھاگ جاتی۔ جب بچہ بڑا ہوا تو وہ اپنی والدہ کا بہت اطاعت گزار تھا۔ اس نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں نوافل پڑھتا، ایک حصے میں سوتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھتا۔ جب صبح ہوتی تو لکڑیاں کاٹنے چلا جاتا، اپنی پیٹھ پر لکڑیاں اٹھا کر بازار میں فروخت کرتا، پھر کل رقم کا ایک حصہ کھاتا، ایک حصہ صدقہ کرتا اور ایک حصہ اپنی والدہ کو پیش کرتا۔ ایک دن اسے اس کی ماں نے بتایا کہ تیرے باپ نے تیرے لیے ایک گائے اللہ کے سپرد کی تھی، جاؤ اور جا کر حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کے خدا کو پکارو، وہ گائے تمہیں واپس کر دے گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے گا تو یوں محسوس ہوگا کہ اس کی جلد سے سورج کی شعائیں نکل رہی ہیں۔ اس گائے کی خوبصورتی اور سنہری رنگ کی وجہ سے اسے مذہبہ کہا جاتا تھا۔ وہ نوجوان جنگل میں آیا، اس نے دیکھا کہ گائے چر رہی ہے۔ اس نے آواز دی اور کہا، میں حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے تیرا طلبگار ہوں۔ تو وہ گائے دوڑ کر آئی اور اس نوجوان کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کی گردن سے پکڑ کر کھینچنے لگا۔ وہ گائے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کلام کرنے لگی۔ کہا، اے اپنی والدہ کے اطاعت شار بیٹے، تو مجھ پر سوار ہو جا، تیرے لیے آسانی ہوگی۔ نوجوان نے کہا، میری ماں نے مجھے سوار ہونے کا حکم نہیں دیا، اس نے مجھے گردن سے پکڑنے کا حکم دیا تھا۔ گائے نے کہا، اگر تو مجھ پر سوار ہو جاتا تو کبھی مجھ پر قادر نہ ہوتا۔ تو چل، اگر تو پہاڑ کو اپنی جگہ سے اکھڑنے اور ساتھ چلنے کو کہے تو وہ بھی ایسا کرے گا۔ یہ عظمت تمہیں اپنی ماں کی اطاعت کی وجہ سے ملی ہے۔
नौजवान अपनी माँ के पास पहुंच गया। माँ ने उससे कहा, बेटा तू एक फकीर आदमी है, तेरे पास कोई माल नहीं है, दिन के वक्त लकड़ियां बेचना और रात के वक्त क्याम करना तेरे लिए बहुत दुश्वार है, इसीलिए तू इस गाय को मंडी में बेच दे। नौजवान ने कहा, कितने में बेचूं? माँ ने कहा, 3 दिनार में, मगर मेरे मशवरे के बगैर ना बेचना। उस वक्त उस गाय की कीमत 3 दिनार थी। नौजवान गाय को लेकर बाजार में पहुंच गया तो अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में उसके पास भेजा ताकि उसके अपनी माँ से अतात शुआरी के जज्बे को आजमाया जाए, जबकि वो मालिकुल मौत सब कुछ जानता है। उस फरिश्ते ने कहा, कितने में बेचोगे? नौजवान ने कहा, 3 दिनार, मगर अपनी वालदा की रज़ा पहले मालूम कर लूँगा। फरिश्ते ने कहा, ये 6 दिनार ले लो, मगर वालदा से मशवरा ना करो। नौजवान ने कहा, अगर तुम मुझे इस गाय के वज़न के बराबर भी सोना दो तो फिर भी मैं अपनी माँ के मशवरे के बगैर नहीं बेचूंगा। वो माँ के पास गया और उसे उस सौदे की खबर दी। माँ ने कहा, जाओ और 6 दिनार में बेचो, मगर मेरी रज़ा की शर्त के साथ। नौजवान फिर मंडी में आया, वो फरिश्ता भी आ गया। फरिश्ते ने पूछा, माँ से मशवरा कर लिया है? नौजवान ने कहा, माँ ने मुझे 6 दिनार में फ़रोख्त करने का हुक्म दिया है, मगर उसकी रज़ा और मशवरा फिर ज़रूरी है। फरिश्ते ने कहा, मैं तुझे 12 दिनार देता हूँ, मगर माँ से मशवरे की शर्त के बगैर। नौजवान ने इनकार कर दिया। वो फिर अपनी माँ की तरफ गया और उस सूरत हाल से आगाह किया। माँ ने कहा, बेटा वो फरिश्ता है जो इंसानी शक्ल में तेरे पास आता है ताकि तेरा इम्तिहान ले। अब जब वो फरिश्ता आए तो उससे पूछना, मैं गाय फ़रोख्त करूँ या ना करूँ? फरिश्ता आया तो उसने पूछा। फरिश्ते ने कहा, अपनी माँ को कहो कि ये गाय अपने पास रखे। मूसा बिन इमरान ये गाय तुमसे एक मकतूल के लिए खरीदेंगे जो बनी इसराइल में कत्ल होगा, और उसे फ़रोख्त ना करना, मगर उसके बदले उसकी खाल भरकर सोना लेना। उन्होंने ऐसा ही किया। चुनाचे उस नौजवान से गाय खरीदने के बाद बनी इसराइल ने उसको ज़िबा किया, और जब उसके गोश्त का टुकड़ा मकतूल की लाश पर मारा गया तो वो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़िंदा हो गया। और जब उससे पूछा गया कि तुझे किसने कत्ल किया है, तो उसने अपने चचा ज़ाद का नाम बताया जो उसके खून का मुद्दई बना बैठा था, और कहा, जिनको मेरे कत्ल का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है वो बेकसूर हैं। चुनाचे असली कातिल को कत्ल कर दिया गया।